آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی وہ سورہ نور کی وہ نہایت اہم ہے ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا من کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو خواہ زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 پورے مارے جائیں۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے پکڑ لے، لا تاخذکم بہما ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت یہ کہیں آڑے نہ آ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ جو غیر شادی شدہ اس کے لیے 100 کوڑے، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل سورس ہے، وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت الرسمی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کو نفی نہیں آئی ہے انہیں جو قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے۔ ان میں سے یہ 2 حکم جو ہے بہت اہم ہے، ایک قتل مرتد کا حکم ہے، اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے۔ وَلْنَشْرِدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے، یعنی یہ پمیٹ میں ہو، اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا حدود کا، وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت تھی۔ اگر آپ نے علیحدہ جان کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے لی، ٹھیک ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ مر گیا، ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ، حادثے میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو کتنے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ فلسفہ ہے اسلام کا، تو تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو اسی کے یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ وزانیۃ لا ينکحها، اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ دونوں جو ہے زانی مرد اور زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے، جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے اس سے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں، حفاظت میں ہو کسی خاندان کی اور نکاح کے قید میں ہو، چاہے نکاح کے قید میں ہو تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کے قید میں بھی ہے، نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے۔ نہیں تو یہ کہ غیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہے، آزاد خاندان سے ہے، اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے، زنا کا الزام لگائے، اور پھر وہ نہ لا سکے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 شہید نہ لا سکے، فجلدوہم، تو پھر اب ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، 80 دبرے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یقیناً یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے 4 گواہ چشمدید پیش کرنے ہوں گے، اگر وہ 4 چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس پر ثابت نہیں کر سکا، لہذا اس جرم کی سزا 80 کوڑے، کتنے قریب چلا گیا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اگر کہ ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور، لیکن اگر نہ ہو تو خاموش رہو، ورنہ یہ کہ خام خواہ برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب باب ممکن نہیں ہے، اس کی سزا دینی ممکن نہیں، تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں من بعد ذلک، اس کے بعد وہ اصلح و اصلاح کر لیں، یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی، بعد میں ان کی روش ایسی نہیں ہے، رویہ ایسا رہا ہے، انہوں نے اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اب وہ قابل اعتماد ہیں،
تو یہ جو معاملہ اس پر سے ختم ہو جائے گا، ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ غفور رحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم۔ اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہو، وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے، دراصل ہے کہ اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 برے لگتے اس کو۔ اس نے الزام لگایا ہے، چاہے چشمدید ہے، چاہے اس نے دیکھا ہے، لیکن تین گنا اور نہیں لا سکا، تین گواہ نہیں لا سکا ہے تو برے لگیں گے 80۔ لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے، اس کے لیے خاص قانون ہے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ یہ لیے ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، کے الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر، ثم ولم یکن لہ شہداء، اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جانوں کے، انہوں نے خود دیکھا ہے، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی 4 گواہیاں شمار کی جائیں گی جب تو وہ قسم کھائے اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، حلفیہ بیان کرے۔ والخامسۃ، اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ 4 گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا، جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین ان کان من الکاذبین ویدرؤ عنہ العذاب۔ اب عورت کیا کرے گی جس کے اس کی بیوی جو ہے اس کو جو الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی قسم 4 مرتبہ کھائے اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے۔ اول خامسۃ، اور پانچویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے۔ اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے 4 قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے، وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی 4، اگر یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے 4 قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر وہ سچا ہو، واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب کر جائے گا، دنیا کی سزا اس نے